سکھ، تو محبوب، ہم محبوب، ہم موت ختم، بڑھاپا ختم، بیماری ختم، بھوک ختم، پیاس ختم، اور غم ختم، درد ختم، نفرتیں ختم، عذابیں ختم، اور تکلیفیں ختم، پریشانیاں ختم، پیشاب بھی ختم، پخانہ بھی ختم، حیض بھی ختم، نفاس بھی ختم، بھوک بھی گئی، بلغم بھی گیا، سودا بھی گیا، صفرا بھی گیا، پسینہ کی گندگی بھی گئی، میل بھی گئی، بدبو بھی گئی، پاک 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 پاکیزہ، عورت بھی پاکیزہ، مرد بھی پاکیزہ، جوانی سدا، زندگی سدا، ملک سدا، ملک بھی بے مثال، زندگی بھی بے مثال، ملک بھی لازوال، جوانی بھی لازوال، حسن بھی لازوال۔ اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے تجلیاں تمہارے چہروں پر ڈالے گا، جنت کی حور کے چہروں کو اللہ نے اپنے نور کی تجلیوں سے سجایا، کہیں گی تو میری، تو میرا، میں تیرے لیے، تو میرے لیے، میں راضی، لڑائی نہ ہوگی، خوشبار، لڑائی نہ ہوگی، ساتھ دوں گی، ساتھ نہ چھوٹے گا، ان کو لے کر محل میں آئے گا، اور سے لے کر چھت 1,00,000 ہاتھ اونچائی پر چھت ہوگی، 1,00,000 ہاتھ کی اونچائی پر جا کر چھت ہوگی، تقریباً 2.25 فٹ، 2.25 فٹ کی اونچائی پر اللہ نے چھت بنائی ہوگی، اور چھت پر سونا، چاندی، مرمر، زمرد، یاقوت، لال جواہر، آگے ایک سقف آئے گا، اس سقف کے دائیں طرف دیکھے گا تو 2 تکیے بستر، ان پر بیویاں، بائیں طرف دیکھے گا اس پر 2 تکیے بیویاں، بیچ میں ایمان والی جنت کی ہوئی، ایمان والی 14 چکا والی بیوی، کھانے والے کا ساتھ دینے والی بیوی، تلنگا کا چاقو میں ساتھ چلنے والی ایمان والی بیوی، وہ ان سب کے بیچ میں بیٹھی ہوگی، اور اس کے سر کے اوپر ایسے ایک چھتری بنائی گئی ہوگی جس کے اندر ایسا نور ہوگا کہ آنکھیں چمکا جائیں، اور اس کے جسم پر 100 جوڑا ہوگا، ہر جوڑا دوسرے جوڑے سے جدا ہوگا، ہر جوڑے میں ایک رنگ آ رہا ہوگا، ایک جا رہا ہوگا، 100 جوڑے اس کے اندر اوپر نیچے آگے پیچھے نظر آ رہے ہوں گے، یہ اس کے آگر پہلو میں بیٹھے گا، یہ اس کو دیکھ کر مسکرائے گی، وہ اسے دیکھ کر مسکرائے گا، یہ ایمان والی عورت جنت کی عورتوں سے، حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ پھر یہ اوپر دیکھیں گے تو عرش نظر آئے گا، پھل اور پھل کے خوشبو چھپے ہوئے نظر آئیں گے، سائے پھیلے ہوئے، درخت لگے ہوئے، نیچے دیکھیں گے تو نہریں چلتی ہوئی، دائیں بائیں دیکھیں گے تو غلام کھڑے ہوئے، سامنے دیکھیں گے تو جام بھرے ہوئے، سرائیاں بھری ہوئی، کشتیاں لگی ہوئی اور کھانے سے بھری ہوئی، پھلوں سے بھری ہوئی، آگے دیکھیں گے تو پرندے اڑتے ہوئے، اور ان کی میں ترجمانی کیسے کروں کہ وہ کیسے خوش ہو رہے ہوں گے، وہ کیسے خوش ہو رہے ہوں گے؟ ایک دم دروازے کھولیں گے اور فرشتے آ جائیں گے، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، جناب ہم سلام کر رہے ہیں، ہم سلام کر رہے ہیں، کیوں کیوں کیوں؟ بما صبرتم، وہ جو 14 چکمیں گرمی برداشت کی پر حکم نہ چھوڑے، سردی برداشت کی پر شریعت کو نہ چھوڑا، فاقہ برداشت کیا، شریعت کو نہ چھوڑا، سب کچھ برداشت کیا پر اللہ کو نہ چھوڑا، اس صبر کا بدلہ ہے سلام علیکم، سلام علیکم۔ سلام تو آدمی کی گردن اونچی کر دیتا ہے، جب فرشتے سلام کریں گے تو کیا نشہ ہوگا؟ جب فرشتے سلام کریں گے تو کیا نشہ ہوگا؟ فرشتوں کے سلام کی گونج ابھی باقی ہوگی کہ نور 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 کی تجلیاں ایک دم اوپر دیکھیں گے، اے ہائے اب کھل رہا ہوگا اور اللہ سامنے آ رہا ہوگا اور میرا اللہ کہہ رہا ہوگا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ او بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، او دوڑ لگانی ہے تو ادھر لگاؤ، مقابلے کرنے ہیں تو ادھر کرو، الیکشن لڑنا ہے تو جنت کا لڑو، یہ سب دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، یہ مچھر کا فر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ پھٹ جانے والی دھوپ، یہ فنا کی منڈی۔ آؤ آؤ ادھر دوڑ لگائیں کہ جب اللہ بھی سلام کو آئے، پھر اللہ کہے گا خوش ہو، کیا ہے، ٹھیک ہو، راضی ہو، ہوں گرمی تو نہیں لگ رہی، ہوں سردی تو نہیں لگ رہی، ہوں بھوک تو نہیں لگ رہی ہے، خوش ہیں، یا اللہ کرنا تو ہی راضی، یا اللہ کرنا تو ہی راضی، ہر راضی تم، یا اللہ بالکل خوش۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افلا اوتیکم بافضل من ذلکم، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز نہ دے دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہے؟ جنت سے اعلیٰ
مجھے جنید جمشید کہنے لگا ہمارا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ کا، لوگ شوق سے سنیں تو 10 منٹ سے اوپر نہیں گا سکتے، لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں، پھر ہم نئی دھن لے کر آتے ہیں، نیا نغمہ لے کر آتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تمہارا گانا 3.5 منٹ، سن کے بھی جہنم اور گا کے بھی جہنم، سننے والے کی بھی جہنم اور گانے والے کی بھی جہنم، کانوں میں پگھل اور سیسا اتار دیا جائے گا۔ اور سنو، جنت کا پہلا گانا، پہلا نغمہ، پہلی دھن 70 سال کی ہو، 70 سال، ہمیں 70 گھنٹے نہیں آگے، 70 سال کا نغمہ جو جہاں ہے وہ وہیں سن ہو جائے گا۔ اور میرا اللہ کہے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے؟ سن رہے ہو میں کیا کریں؟ کہتے کھاٹے دے سودے ادبلے سرنگیاں سن کے کی جنت کا ہی سودا کر چھڑیا۔ کہاں ہیں جو سودا چک میں گانے نہیں سنا کرتے تھے؟ آؤ آؤ آج ہم ان کو جنت کا گیت سنائیں گے۔ ہوں تھوڑی مرضی ہے، بھاویں رنڈیاں سے سن لو تو بھاویں جنت کا سن لو، بھاویں رب کا سن لو تو بھاویں خود تبلے سن لو۔ جس قوم میں موسیقی پھیلتی ہے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے، وہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ میرے بندو خوش یا اللہ بڑے خوش، تو آپ تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ وہ کیا ہے؟ تو میرا اللہ کہے گا فحل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں راضی ہو گیا کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ پٹھیاں چھالا مارو ہم بے شک، جی میں کودنا ہی کودو، جی میں نچنا ہی نچو، تو میں کیا بتاؤں؟ کہیں گے یا اللہ ایک سجدہ تو کر دیں دے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، اب لذت دیدار ہے، خسرو سے تمام دوستان سردادن شہزادن عزیزہ رخیارے، یا اللہ تو ہم تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ چھوٹا سن، یا اللہ تو سنو اجازت ہے لیکن ہی سجدہ کریے۔ تو میرا اللہ کہے گا ختم، سجدے 14 چکنے تھے اب ختم۔ میں دیکھتا تھا اذان سے تم دوڑتے تھے مسجد کو، راتوں کو لوگ سوتے تھے، بیویوں کے پہلو گرماتے تھے، اب تم وہاں سے اٹھ کے مسلے سے کھڑے ہو کے مجھے رو رو کے مناتے تھے۔ ختم، تم مہمان، میں میزبان، اور مہمان سے کام لینا کوئی طریقہ نہیں، کوئی قانون نہیں ہے۔ اب میں تمہارا میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو، کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جاؤ جاؤ فإن الجنة لا قدر لها وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرب وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبد حضرة ونعمة وخضرة في محلة عالية بهية۔ جہان چھپا دیا، دوڑنا ہے تو ادھر دوڑو، بھاگنا ہے تو ادھر بھاگو، یہ وہ ٹھکانا ہے جب اللہ کہے گا جاؤ میں راضی ہو گیا۔ اب موت مر گئی، جب یہ رضا کے پروانے مل جائیں گے، ہائے ہائے، پھر اللہ کہے گا ہاں بھائی دنیا میں کتنے رہے تھے؟ کہیں گے ایک دن آدھا دن، اللہ کہیں گے شاباش بڑا اچھا سودا کیا، دن آدھے دن میں میری جنت لے گئی۔ پھر اللہ دوزخ والوں سے کہے گا دنیا میں کتنا رہے؟ کہیں گے دن آدھا دن، لعنت ہے تم پر، کیا تم نے گھاٹے کا سودا کیا، دن آدھے دن کے بدلے میں جہنم خریدی، جاؤ پڑ جاؤ۔ تو میرے بھائیو آؤ آؤ بھائی آج اللہ سے صلح کر لیں۔ آپ نے بڑی مشقت میں بات سنی ہے، مجھے حب شدید ہو رہا ہے، حب شدید ہے اور گرمی بے حال کر رہی ہے، میں نے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں اتنا بڑا مجمع کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ سڑک جب نہیں ہوتی تھی تو کچھ ڈبے ہوتے ہیں، ان ڈبے موٹر سائیکل سے چڑھ کے قاضی منصور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اے خالد اسی سرائے بندے سے چل کے کھانے ایسے سڑک سے ٹرے ہیں، حال کا بات جنگل اجاڑ، ایک دکان بھی نہیں ہوتی، ایک جھپڑی بھی کوئی نہ، جو کچے کو تو ٹرنا
خان کا بعد تو اپنے گھر میں مڑنا، کوئی نہ سننا ڈالا نہ کچھ ڈالا. اتنے بڑے مجمع تو سرحد میں جمع ہوا کرتے ہیں. یہ آج میرے علاقے میں اتنا بڑا مجمع ہے، یہ تو کوئی لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کا نظام چلانے والا ہے. اور نظر آ رہا ہے 98% نوجوان بیٹھے ہوئے، مجھے 100 میں 2 سفید ساڑیاں نظر آ رہی، باقی سب پنیری بیٹھی ہے. پنیری آپ کو پتا ہے پنیری سے باغ لگتا ہے، یہ ساری پنیری بیٹھی ہوئی ہے. اور باطل نے سارا زور لگا دیا، اس نے سکرین پہ زنا دکھا دیا، سکرین پہ عورت کو ننگا نچا دیا، اس نے شراب کو پانی کی طرح سستا کر دیا، گھر گھر میں اس نے بدماشی پہنچائی. اور اس سارے بدماشی کے نقشے میں یہ ہزاروں کا مجمع جس میں سارے نوجوان تھوڑے تھوڑے سفید داڑھیوں والے، یہ لگتا ہے صبح ہونے والی ہے. پنجاب میں بھی اتنے مجمع اکٹھے ہو جائیں تو لگتا ہے صبح ہونے والی ہے. ہدایت کا سورج چمک کے رہے گا اور ظلم کی رات تھک کے رہے گی. تم یہ کام کر لو، آج توبہ سارے کر لو، چلا 3 چلے بھی دینا جب ترتیب بن جائے. لیکن اتنی بات میری مان لو، آج سارے توبہ کر لو، کوئی توبہ کے بغیر نہ اٹھے. اور جو کچھ کیا ہے آج اللہ سے معافی مانگ لو. میں اپنے رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب آپ کہیں گے یا اللہ میری توبہ، تو پچھلے سارے گناہوں سے ایسے صفا، ایسے اللہ تعالیٰ جھاڑو دے دے گا کہ ایک ذرے کا نشان بھی باقی نہ بچے گا. اس فرشتے کی ساری محنت ضائع اور اس کی فائل پھٹ جائے گی. نئی فائل الٹے ہاتھ کے فرشتے کو دے دی جائے گی. تو میرے بھائیو آج توبہ سارے کر لو. کیوں بھائی کرتے ہو توبہ؟ تو ایک دفعہ اللہ کو سارے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. آج اللہ سے صلح ہو جائے. اور بتاؤں جب آپ نے کہا نا یا اللہ میری توبہ، اور اگر قائم سچے دل سے، اس لیے میں 3 دفعہ کہلواتا ہوں کہ چلو تیسری دفعہ اپنے ارادے سے کہہ رہے ہوں، تو جب آپ اپنے ارادے سے کہیں گے نا یا اللہ میری توبہ، تو میرا رب عرش کے اوپر سے تمہارا نام لے کر کہے گا فرشتو فلاں فلاں کے بیٹے نے توبہ کر لی، تم گواہ رہو میں نے معاف کر دیا. جو نمازیں چھوڑی اس کی قضا دیتے رہو. جس کا کوئی حق مارا اس کو واپس کرنے کی تدبیر سوچو اور ادا کرنے کی شکل بناتے رہو. گناہ معاف ہو گیا، نماز چھوڑنے کا گناہ معاف ہو گیا. قضا باقی ہے، زمین دبا لی، دکان دبا لی، مکان دبا لیا، کوئی پیسہ دبا لیا، تو گناہ معاف ہو گیا. لیکن واپس نہیں کرے گا پھر گناہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. تو میرے بھائیو پچھلے پہ توبہ کری نا سب نے، گھبرانے کی بات نہیں. اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر ہو جائے. کیونکہ میرا اللہ کہتا ہے جب تک میرا سانس نہ اپڑے میں تیری توبہ قبول کرتا رہوں. اور توبہ پکی جب ہوگی جب اللہ کی راہ میں نکلیں گے. تم یہاں کہو کہ میری توبہ، وہاں جا کے کہو کہ میں بھولی نہ لاٹ بیٹھا میں پھنس گیا ہوں، میری کوئی توبہ کوئی نہیں. اگر اللہ کی راہ میں نکلو گے تو یہ توبہ پکی ہو جائے گی. تبلیغ میں لاؤ گے یہ توبہ پکی ہو جائے گی. اوروں کو توبہ پہ لگاؤ گے تو ان کی توبہ کا اجر آپ کے کھاتے میں آنا شروع ہو جائے گا. یہی میرے نبی کا درد تھا کہ میری ساری امت جنت میں جائے اور ساری دنیا کے انسان کلمہ پڑھ لیں. یہی درد ہم اپنا درد بنا لیں کہ ساری دنیا کے انسانوں تک میں کلمہ پہنچا دوں، ساری دنیا کے انسانوں کو میں ایمان کا بول سنا دوں اور ساری دنیا اللہ کرے ایمان والی بن جائے. اس نظر کے ساتھ اب اٹھو اور بولو بھائی نقد کون بھائی تیار بولو سب سے نمازی نہ رہے. کوئی بچہ یہ سارا بازار اذان پر بند ہو جائے. آپ کا چھوٹا سا بازار ہے، سارے آپس میں مشورہ کرو بھائی اذان سے ہماری دکانیں بند ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ اگر آپ اپنے بازار کو بند کر دیں گے نماز پر تو ایسی اللہ برکتیں آپ کو دکھائے گا کہ سارے پاکستان سے لوگ یہاں چل کے دیکھنے آئیں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. ایک اپنی دکان سے جھوٹ نکال لیں، دھوکہ نکال لیں اور اذان پر نماز اور دکانیں بند کر دیں، اپنے ترازو کا تول ٹھیک کر دیں اور دھوکے سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اتنا رزق دے گا کہ 7 پشتیں بھی کھائیں گی تو ختم نہیں ہوگا. تو 5 وقت کی نماز کا تو سارا مجمع پکی نیت کر لے، ٹھیک ہے نا بھائی. جس نے ماں باپ کو ناراض کیا ہو جاتے ہی ان سے معافی مانگے، جاتے ہی ان کے پاؤں پکڑ کے ان کو منا لے. جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں وہ بھی صلح کر لیں. کسی نے کسی کا کوئی حق دبایا ہوا ہو فوراً واپس کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دے گا اور اگلے پکڑ سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لے گا.
اس مجمع میں جو مالدار لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ جمع ہے انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے گا، ورنہ یہی پیسہ آگ بن کے سارے جسم کو داغا جائے گا۔ کوئی زمیندار آئے ہوئے ہیں، گندم کٹ گئی ہے، بک گئی ہے، اگر اس کا عشر ادا کر دیا ہے تو برکت ہے، عشر ادا نہیں کیا تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس کا عشر ادا کرنے کی ترتیب بنائیں۔ 20واں حصہ ہے، 100 من میں 5 من ہے، اگر وہ گندم دینے کی